بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سائمہ کامران لے کر آ گئی حسب وعدہ ابھرتا پاکستان with سائمہ کامران اور ایک عظیم مہمان جس کا شاید مجھے انتظار تھا برسوں سے کہ کبھی وہ وقت آئے کہ میں ان کا انٹرویو لے سکوں۔ یونیورسٹی کے زمانے میں ان کو دور دور سے دیکھا کرتے تھے ہم، آٹوگراف لینے تک کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ پھر اللہ نے کچھ ایسا ماشاءاللہ کہتے ہیں کہ رحمت برسائی کہ میں نے ان کے ساتھ اسٹیج کئی دفعہ شیئر کیے ان کی ادبی بیٹھکوں میں۔ میں حالانکہ جاتی نہیں ہوں، صحیح بات ہے، میں ادبی بیٹھکوں میں نہیں جاتی، لیکن وہ جب بلاتے ہیں تب مجھ سے انکار نہیں ہو سکتا۔ ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے۔ 5 شعری تصانیف کے خالق اور راوی جو جی سی کا مشہور کہتے ہیں ادبی رسالہ، اس کے ایڈیٹر رہے، مختلف اخبارات میں انہوں نے اپنی خدمات سر انجام دی، اب صدر شعبہ ہیں گورنمنٹ کالج گلبرگ کے۔ میں نے ان سے بہت سی باتیں پوچھی ہیں، دل بھی دھک دھک کر رہا ہے کیونکہ ان کی بڑی باروک شخصیت ہے۔ خیر کوئی بات، آپ کو پتہ ہے سائمہ کامران جو ہے نا بس بھڑ جاتی ہے۔ تو تشریف لاتے ہیں ہم سب کی نئی نسل کی پسندیدہ غزل کے خالق اور نظم کے مصور، میں تو کہوں گی وہ جب نظم تراشتے ہیں، نظم کو پینٹ کرتے ہیں تو وہ مصور بن جاتے ہیں۔ تو پیش خدمت ہیں آپ کے سامنے سر عباس کاوش صاحب۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام، کیسی ہیں سائمہ آپ سر کی؟ کیا حال ہے آپ کا؟ جی سر اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہوں۔ الحمدللہ۔ جی سر آپ کو بڑی زحمت ہوئی، آپ ظاہر بہت مصروف انسان ہیں، لیکن آپ نے میری بات کا مان رکھا اور آپ نے ہمیں وقت دیا، بہت شکریہ سر۔ تھوڑا سا تعارف میں نے آپ کا کروا دیا ہے اور سامعین کو یہ بھی بتا دیا ہے کہ ان کی باروک شخصیت سے میں بڑی مرعوب ہوں، تو لیکن کوئی بات نہیں، آج آمنا سامنا ہو جائے تو۔ اور یہ بھی بتایا کہ ماشاءاللہ آپ نے ایک شعر میں وہ سب کچھ کہہ دیا جو بڑے بڑے مقالوں میں نہیں کہا جا سکتا، جو بڑی بڑی تصانیف میں نہیں کہا جا سکتا، اور یہی شاعر کی کرامت ہوتی ہے کہ وہ اپنے سحر میں اپنے سامعین کو لے کر چھوڑ دیتا ہے۔ میرا ایک شعر ہے کہ سر ہوا کے دوش کو بادل بنا کے چھوڑ دیتا ہے، مجھے لگتا ہے وہ پاگل بنا کے چھوڑ دیتا ہے۔ سر اب آپ ہمیں تو پاگل بنا کے چھوڑ دیتے ہیں، نئی نسل آپ کے دھن گاتی پھرتی ہے، آپ کو ڈھونڈتی پھرتی ہے، جس مشاعرے میں آپ ہوں سر وہاں رونق ہی رونق ہوتی ہے۔ اور میں تو بس یہ کہوں گی کہ میرے پاس تو الفاظ نہیں ہیں کہ آپ کی تعریف کے کہ آپ نے اکیلے سفر شروع کیا، اور واقعی جو سیلف میڈ انسان ہوتا ہے اس کی ساری جو ہم ایک داستان ہوتی ہے وہ آپ کے منہ سے سننا چاہیں گے کہ آپ نے کس طرح اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا، کیونکہ آپ مائسے سے تعلق رکھتے ہیں۔ لاہور میں آپ نے کیسے اپنا رنگ جمایا، کیونکہ خاصا مشکل ہوتا ہے چھوٹے شہر سے بڑے شہر میں آ کر اپنا رنگ جمانا۔ سائمہ اصل میں اپنے بارے میں بہت باتیں کر چکا ہوں، اچھا بھی نہیں لگتا بار بار وہ چیزیں دہرائی جائیں، لیکن یقیناً جذبہ نیوز کے جو ناظرین ہیں میں ان کے لیے نیا ہوں گا، میری باتیں بھی شاید نہیں ہوں گی، اس لیے میں
کچھ کوشش کروں گا کہ کچھ باتیں جو ہے وہ دہرائی جائیں اور وہ کی جائیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ میں نے تقریباً 1975 میں شاعری کا آغاز کیا اور 77 میں والد صاحب کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد والدہ ظاہر ہے کہ ہم بالکل غریب فیملی سے ہمارا تعلق تھا. والدہ نے سوچا کہ اگر میرا بیٹا شاعر بن گیا تو کیسے گھر کیسے چلے گا. یقیناً ہمارے ہاں یہی کانسیپٹ تھا کہ شاعر جو ہوتے ہیں وہ بیچارے روزی سے بہت معذور ہوتے ہیں, انہیں روزی روٹی کا کوئی خیال نہیں ہوتا اور وہ فیملی نہیں چلا سکتے. لیکن میرے اندر جو ہے ایک لاوا جو ہے وہ اپنا اظہار چاہ رہا تھا اور چاہ رہا تھا کہ وہ لاوا باہر نکلے. اسی زمانے میں میں نے ایک غزل بھیجی. سب سے پہلے روزنامہ آفتاب ایک زمانے کا بہت مشہور اخبار تھا ملتان کا, تو وہاں میں نے جب غزل بھیجی اپنی تو جب اگلے دن دیکھا تو اس کے ادبی ایڈیشن میں میری غزل چھپی ہوئی تھی. اب 77 میں I was 16 years old, 16 سال کی میری عمر. تو وہ غزل دیکھ کر سائمہ میں اتنا ایکسائٹیڈ ہوا کہ مجھے رات بھر نیند نہیں آئی. میں رات دیکھتا تھا کہ یہ میری غزل چھپی ہوئی ہے, پھر میں سوتا تھا, پھر آنکھ کھل جاتی تھی. تو آپ یقین کیجئے کہ میں پہلے بھی یہ اظہار کر چکا ہوں کہ یہ ایکسائٹمنٹ جو مجھے اس وقت ملی پھر زندگی بھر وہ ایکسائٹمنٹ دوبارہ نہیں ملی. حالانکہ مجھے تقریباً 22 برس ہو گئے ہیں باہر کے مشاعروں میں جاتے ہوئے. امریکہ میں تقریباً میں کوئی 36 بار جا چکا ہوں, بہت جگہ پہ گیا ہوں, لیکن وہ لمحہ جو ہے وہ میرے اندر ٹھہر گیا. اسی سے لے کے بات میں یہی کرتا چلوں, پھر بات آگے بڑھائیں گے ہم. روزنامہ آفتاب کے ایڈیشن کے جو انچارج تھے وہ تھے کیف انصاری. ان کا ڈی جی خان سے تعلق تھا اور نئی غزل میں میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بڑا کام ہے. اگر کیف انصاری کا ذکر نہ کیا جائے تو ہماری جدید غزل کو آپ سے بات کروں گا. تو زمانہ گزر گیا, میں لاہور آ گیا. ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا امجد صاحب کے پاس. تو امجد صاحب نے ایسے ذکر کیا کہ غلام حیدر وائی نے ایک 2.5 کروڑ روپے سے ایک فنڈ قائم کیا ہے جس کے ہر مہینے جو انٹرسٹ ملے گا وہ مستحق ادیب و شاعروں میں تقسیم کیا جائے گا. تو انہوں نے پوچھا کہ کوئی نام تمہارے ذہن میں اگر ہو تو تم بتاؤ. اچھا مجھے یہ پتا تھا کہ روزنامہ آفتاب بھی اب وہ نہیں رہا, کیف انصاری صاحب بھی ڈی جی خان چلے گئے, کوئی رابطہ نہیں, کوئی موبائل فون, کوئی کانٹیکٹ نہیں. تو میں نے ایسا کہہ دیا, میں نے کہا جی ایک ہفت روزہ غرب ہے, سنا ہے کہ وہاں کیف انصاری ہوتے ہیں, وہ بیچارے بڑے غریب ہیں, تو ان کی مدد کر دی جائے. تو امجد صاحب نے اگلے دن مجھے فون کر کے بتایا کہ انہیں 20,000 روپے ہم نے بھیجوا دیے. اچھا اب کیف صاحب سے رابطہ کیسے ہو, رابطہ ممکن نہیں تھا. تو بہت دنوں بعد میں کہیں اپنے علاقے میں گیا ادھر ملتان, اور پھر گھومتا گھماتا ڈی جی خان پہنچ گیا. روزنامہ غرب کا پوچھا, لوگوں نے بتایا, وہاں چلا گیا. تو وہاں جو ہے کیف صاحب جو ہے وہ موجود تھے, ان سے ملاقات کی. ظاہر ہے وہ مجھے اتنا نہیں جانتے تھے, میں نے نام بتایا. تو میں نے ایسے پوچھا, میں نے کہا کیف صاحب 20,000 روپے آپ کو مل گئے تھے؟ تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. مجھے کہنے لگے تم نے بھجوائے تھے. میں نے کہا میں نے نہیں بھجوایا, میں نے ایک ذریعہ بنایا. تو
تو کہنے لگے کہ یار جس دن پیسے ملے ہیں اس کے 2-3 دن بعد میری بیٹی کی رخصتی تھی اور میرے پاس کھانے کے پیسے نہیں تھے کہ میں بارات کو کھانا کھلا سکتا. تو آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے کیسے اسباب بناتا ہے. وہ دنیا میں نہیں ہے، اللہ رحمت کرے. اچھا، اب دوسرا واقعہ کیا ہوا 1978 کی بات ہے. میں نے غزل بھیجی ماہنامہ ماہ نو. سنا تھا کہ کشور ناہید اس کی ایڈیٹر ہیں اور وہ بڑی سخت گیر ایڈیٹر ہے اور وہ شاعری نہیں چھاپتی. تو میں نے بسم اللہ کر کے غزل بھیج دی. ماہ نو آیا تو اس میں وہ غزل چھپی ہوئی تھی. اچھا چلے، وہ بھی ایک خوشی ہوئی ہمیں کہ ایک سخت گیر ایڈیٹر جو ہے اس نے ہماری غزل چھاپ دی اور ایک نوجوان. یہ بڑی بات تھی. ایک دن میں اپنے گھر آیا تو گھر میں کھانا بہت اچھا بنا ہوا تھا تو ماں بھی بہت خوش. تو مجھے پوچھا ماں نے کہ بیٹا یہ شاعری جو ہوتی ہے اس سے کچھ پیسے ملتے ہیں؟ میں نے کہا ماں جی، میں نے سوچا کہ یہ تو بریک تھرو ہونے جا رہا ہے. میں نے بڑھا چڑھا کے بتایا. میں نے کہا ماں جی اس سے تو لوگ کوٹھیاں کاریں اور پتہ نہیں کیا کیا چیز جو ہے شاعری سے بنا لیتے ہیں. تو کہتی ہے اچھا اگر ایسا ہے میں تمہیں اجازت بھی دیتی ہوں اور دعا بھی دیتی ہوں، تم شاعری کیا. پھر انہوں نے بتایا کہ وہ ماہ نو کا ایک تو اس دن بتا رہا تھا تیری غزل چل رہی ہے، تو وہاں سے 29 روپے کا ایک منی آرڈر آیا تھا جس سے آج ہم نے کھانا کھایا. تو یہ 2 واقعات جو ہے جی ہاں، یہ 2 واقعات ہیں جو میں کبھی نہیں بھولتا. میں جہاں بھی مجھے موقع ملتا ہے تو اپنے محسنوں کا یہ ذکر کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں. کیف صاحب کو اللہ ریت رحمت کرے. کشور آپا پچھلے دنوں کرونا کا شکار ہو گئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں صحت دی ہے. بلکہ آج ہی شکر جازب کی کتاب کی تقریباً رونمائی کی اکیڈمی ادبیات آن لائن، تو اس میں کشور آپا نے صدارت کی اور انہیں دیکھ کر انہیں سن کر مجھے بہت سکون ملا، بہت خوشی. اللہ ہمارے محسنوں کو سلامت رکھے. اب آگے چلیے. بہت شکریہ سر، آپ نے اتنا ہم سے شیئر کیا اور واقعی یہ ہم سب کو معلوم نہیں تھا. تو ظاہر ہے کہ تکلیفیں انسان جھیلتا ہے تبھی تراش خراش کے مرحلے سے گزر کر کوئی شاندار تخلیق تیار ہوتی ہے. تو سر کہتے ہیں کہ شاعر کا دل ٹوٹتا ہے تو وہ شاعر بنتا ہے. سر ذاتی سا سوال ہے، آپ کا دل ٹوٹا تھا؟ اب پتہ نہیں آپ دل ٹوٹنا کن معنوں میں استعمال سر محبت والے معاملے، سر محبت والے معاملے میں، محبت والے محبت ہاں ہاں جو پیدائشی طور پر ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ آدمی آئے ٹھیک ہے نا. تو ہمیں تو زندگی بھر ایسا ہی محسوس ہوا کہ کوئی ایک شکستہ دل ہے جسے ہم لیے کر رہے ہیں. بس اس کو کسی کا نام لگا دیتے ہیں کہ گلا ہے جو بھی کسی سے تیرے سبب سے ہے. اصل میں بات پتہ کیا ہوتی ہے؟ دیکھیے محبت جو ہوتی ہے وہ انسان کے خمیر میں ہوتی ہے. یہ تو ہم ایسے بہانہ بنا لیتے ہیں نا فلاں سے محبت ہو گئی. بھائی وہ محبت کا اظہار ہوتا ہے، محبت تو موجود ہوتی ہے آدمی کے اندر. تو میں ظاہر ہے ایک محبت کرنے والا آدمی ہوں اور میرے اندر محبت کا ایک اندوہ ہے، ایک دکھ ہے، ایک رنج ہے، ایک سرشاری ہے. میں تو محبت کی جتنی بھی کیفیات ہو سکتی ہیں وہ میں اپنے اندر محسوس کرتا ہوں. تو کوئی پرٹیکولر ایسی بات نہیں ہے کہ کسی نے میرا دل توڑا ہو. تو اللہ کا شکر ہے ابھی تک ایسا نہیں پیدا ہوا جو میرا دل توڑ سکے. ٹوٹے ہوئے دل کو مزید کیا توڑے گا. صحیح ہے سر، آپ نے چیلنج دے دیا حسیناؤں کو. سر مجھے اب پتہ چل گیا آپ نے وہاں یورپ کی ساری حسیناؤں کو چیلنج دے دیا کہ آج وہ دل توڑ کے دکھاؤ. اچھا سر تو مذاق کی بات ہے سر. آپ تھوڑی آپ کو کون ریجیکٹ کر سکتا ہے سر.
اچھا سر، میں نے آپ کی جہاں تک شاعری پڑھی جی اور جب سے پڑھنا شروع کی، اس میں میں نے کلاسک کا ایک خاص رنگ دیکھا، میاں جی صاحب، اس طرح کے الفاظ جو میر درد، میر تقی میر استعمال کرتے تھے. اچھا وہ ٹرینڈ چل پڑا، ہر کوئی اپنے نوجوان شاعر میاں 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 کر کے شاعری ہو رہی ہے. تو سر میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ روایات ٹھیک ہے، کلاسک اٹس اوکے، ہمیں اپنی بنیاد بنا کر ہی مکان بنانا چاہیے، اپنی تخلیق کرنی چاہیے، لیکن سر اس تخلیق سے جو چیدہ خصوصیات ہیں اس کو لے کر وہاں سے نکل بھی تو آنا چاہیے نا، مکھی تو نہیں ماننی چاہیے. تو وہ کون سا وقت ہوتا ہے جب ایک نئے شاعر کو پتہ چلے کہ میں نے اب روایات کو انہیل کر لیا ہے، اب مجھے اپنا راستہ چننا ہے؟ جی اصل میں یہ سوال اتنا سادہ نہیں ہے جتنا سادہ طریقے سے آپ نے کر دیا ہے. ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ فنون لطیفہ جتنے بھی ہیں ان کے ہر فن کی ایک روایت ہوتی ہے. روایت کہتے ہیں ایسی چیز کو جو آپ کے لمحہ موجود میں بھی ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہے، یعنی پرانے زمانے سے لے کر اب تک چلی آ رہی ہے. ایک تسلسل کا نام روایت ہے. ٹھیک ہے، اچھا اب بات یہ کہ میں ایک آسان طریقے سے یہ بات کرنے کے لیے کہتا ہوں کہ ایک بچہ یا بچی جس کی آواز بہت اچھی ہوتی ہے اسے ہم کلاسیکل سکھاتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا کلاسیکل سیکھنے کے بعد راگ اس کو آ گئے، اب ان راگوں سے آگے کیسے بات کرنی ہے. مثلا کئی سنگر ایسے ہیں جو راگوں کے علاوہ کچھ نہیں گا سکتے، وہ راگ بہت اچھے گاتے ہیں، لیکن اس کے لیے نصرت فتح علی خان چاہیے ہوتا ہے جو کلاسیکل کے ساتھ بلینڈ کرے دور جدید کو، جو ایک فیوژن بنائے، یعنی روایت بھی اس میں موجود ہے اور موجودہ دور کے تقاضے بھی اس کے ساتھ شامل ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا یہ چیزیں جب ملتی ہیں، دو زمانے جب ملتے ہیں تو نیا زمانہ کریٹ ہوتا ہے. اب ایک شاعر ہے جس نے روایت کو بہت پڑھا ہے. اچھا مصیبت یہ ہے کہ ہمارے ہاں روایت کو لوگ پڑھتے ہیں، بسر نہیں کرتے. وہ سمجھتے ہیں تراکیب کا استعمال جو ہے یہ اس سے ہم لگیں گے کہ ہم بڑے کلاسیکل آدمی ہیں، ہم نے روایت بہت پڑھی. بہت سارے لوگ ایسے خواہ کی ایک مصرے میں 3 4 تراکیب بھی استعمال کرتے ہیں. اب میں مثالیں نہیں دینا چاہتا، وہ صرف روایت کا ایک دھوکہ کریٹ کرتے ہیں کہ جناب ہمیں روایت کا پتہ ہے، روایت کا نہیں پتہ. روایت کو جس آدمی نے بسر کیا ہو، جو روایت کی کلاسکس کی روح تک گیا ہو، وہ شخص جو ہے وہ اپنے زمانے میں ایک نئی تازگی کے ساتھ اس جنگل سے نکل کے آتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا اگلی بات یہ ہے کہ روایت سے کے ساتھ جوڑ کے اپنے زمانے میں رہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے زمانے کی جو سینسیبلٹی ہے اس کو سمجھتے ہیں. اب بہت سارے شاعر ایسے ہیں جو شاعری کر رہے ہوتے ہیں، آپ شاعری پڑھیں تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یار یہ کرونا ایج کی شاعری ہے، یہ 9/11 کے بعد کی شاعری ہے. ٹھیک ہے، نہیں پتہ چلتا. لیکن شاعری جو ہے، آپ رومانٹک شاعری بھی کر رہے ہو تو اس میں بھی پتہ چلتا ہے کہ یار یہ کس عہد کی شاعری ہے. مثلا کرونا ایج کی جو شاعری ہے اس میں آپ لفظ کی معنویت جو ہے وہ بدل جائے گی کہ ہمیں کہا کہ ہاتھ مت ملا. ٹھیک ہے، ہم تو یہی سنتے آئے کہ تیرا ہاتھ میں آ گیا کہ چراغ راہ میں جل گئے، وہ ہاتھ میں آیا آدھی رات کے بعد، دیا دیے سے جلایا ہے رات کے بعد. اب یہ روایت ہے ہماری، لیکن اب ہم اس میں لفظ کی نئی معنویت ڈھونڈیں گے کہ لفظ کیا چیز ہے، اور یہ پورے جو لفظ کو ترس گئی ہے ان کی نئی معنویت، نئی امیجری کیسے ڈیولپ ہوگی. یہ وہی شاعر کر سکتا ہے
جو روایت کو پوری طرح سمجھتا ہو وہ اگلے زمانے کا ساتھ دے گا اور وہ تازہ کاری کا مظاہرہ کرے گا اور اچھی شاعری کرے گا. میں نے کوشش کی ہے جی نہیں سر، آپ نے بہت اچھی طرح سمجھایا ہے، اور میرا خیال ہے کہ شاعری کے طالب علموں کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ صرف لکیر کا فقیر نہیں بننا، اپنا راستہ کو تلاش کرنا. بالکل صحیح بات. اچھا سر، یہ جو ترنم میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ترنم ہے اس میں ہماری مطلب شاعری پر کتنا اثر ڈالا ہے؟ کیونکہ اکثر جو لوگ ہیں وہ بے وزن شاعری کو بھی ترنم سے پڑھ جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا، اور وہ ہٹ بھی ہو جاتے ہیں. تو سر یہ بتائیے کہ اچھے شعر کے لیے ترنم ہونا ضروری ہے یا کہتے لفظ سے کام چل سکتا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں پاکستان میں ترنم کا رواج جو ہے وہ بہت کم ہو گیا ہے، وہ زیادہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر کسی کو اللہ نے اچھی آواز دی ہوئی ہے اور وہ ترنم سے پڑھتا ہے، یہ تو یورپ کے لوگ بھی سن رہے ہیں نا. جی میں یہ بات کر رہا ہوں، ترنم کو کوئی تانا نہیں بنا لینا چاہیے. عموماً اکثر لوگ کہ جی یہ گویے مشاعرے میں آ گئے. بھائی گویا اور چیز ہے، ایک اگر کسی کو اللہ نے لحن داؤدی دیا ہوا ہے، اچھی آواز ہے، تو اس کو کیوں تانا دیتے ہیں آپ؟ اب دیکھیے پیرزادہ قاسم کی بہت اچھی آواز ہے لیکن وہ بہت اعلیٰ شاعر. اس سے پیچھے ذرا چلے جائیے، جگر مراد آبادی کا ترنم، ان کی آواز میں کوئی ایک آدھ غزل کہیں موجود ہے، وہ ایسا ترنم اور ایسا بلا کا وہ غزل وہ تھا کہ میں آج بھی پڑھتا ہوں تو اس کی رندی اور سرمستی میں کھو جاتا ہوں. یعنی وہ ایسا شاعر جس پر وزیر آغا نے مضمون لکھا اور اس کی بڑی تعریف کی کہ یہ بڑا غزل گو ہے. تو بھائی جان یہ تانا نہیں دینا چاہیے. ہاں، اور دوسرا ترنم سے پڑھنے والے جو ہوتے ہیں یہ اب اس طرح کی فلموں میں بہت زیادہ ہے کہ وہاں گائکی میں نثر بھی وہ گائی جاتی، وہ الگ چیز ہے. لیکن اس کو ترنم کو تانا نہیں بنا لینا چاہیے کہ ہم عموماً ہمارے بہت سے ناقدین اور شعراء کہ جی یہ تو گویا ہے، جی یہ تو فلانا ہے. جی نہیں، دیکھیے حبیب ظالب کا کتنا اچھا ترنم تھا، ساحر صدیقی کا کتنا اچھا ترنم تھا، مظفر وارثی کا کتنا اچھا ترنم تھا، اور یہ بڑے اعلیٰ شاعر. ان کی شاعری جو ہے شاعری بھی اچھی ہے. لیکن سر آج کل کا جو ترنم ہے، آج کل میں کیا آپ سے کہوں کہ جو لٹکے جھٹکے ہوتے ہیں، جو اداکاریاں ہوتی ہیں، وہ کیا دیکھیے ایسی مشاعرے کے ماحول کو دیکھیے میں جنرلائز بات نہ کریں. بات یہ ہے کہ ایسے لوگ بہت کم ہیں، ہوتے ہیں، ہر مشاعرے میں ہوتے ہیں جن کے پاس صرف ترنم ہوتا ہے، شاعری نہیں ہوتی. وہ نام آپ بھی جانتی ہیں، میں بھی جانتا ہوں. ان کو جنرلائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہر دور میں ہوتے ہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آج ہی پیدا ہوئے ہیں اور مشاعرے کی وجہ سے یہ لوگ پیدا ہوئے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. مشاعرہ جو ہے یہ ایک انسٹیٹیوشن ہے، یہ تھا ہے اور انشاءاللہ رہے گا. اور ایسے لوگ عارضی ہوتے ہیں، آتے جاتے رہتے ہیں، ان سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ جو اچھے شعراء ہیں ان کو سننا چاہیے، ان کی شاعری دیکھنی چاہیے، اور وہ شاعری پہنچانے کا جو سب سے مؤثر ذریعہ ہے اس زمانے میں وہ مشاعرہ ہی ہے. اور پھر میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ ہماری بڑی شاعری جسے ہم عظیم شاعری کہتے ہیں وہ کریٹ ہی مشاعرے کے لیے کی گئی ہے. غالب طرح غزلیں لکھتے تھے، لال قلعہ کے بادشاہ کے مشاعرے میں سناتے تھے، مشاعرے کے لیے غزلیں لکھی گئی. میر بھی مشاعرے میں پڑھتے تھے، مصفی، انشاء، آتش، یہ سب طبع آزمائی کرتے تھے اور مشاعروں میں جا کے پڑھتے تھے. تو اس وقت زمانے میں کتاب تو اتنی ہوتی نہیں تھی کہ کتاب ہر آدمی چھاپے، نہیں، وہ ایک پلیٹ فارم تھا. یہ ایسا پلیٹ فارم ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو زوال آیا ہے، لیکن یہ کہنا کہ یہ برا ہے نہیں. میں تو بلکہ اب یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے زمانے میں آپ کی ویڈیو جو ہے وہ موجود رہے گی. ہو سکتا ہے کتاب لوگوں کی دسترس میں نہ ہو، لیکن ویڈیو جو ہے یوٹیوب کی صورت میں وہ تو موجود رہے گی.
اگر غالب کے زمانے میں یہ یوٹیوب ہوتی، فیس بک ہوتی، تو آج ہم کتنے خوش نصیب ہوتے کہ غالب کو ہم سن رہے ہوتے اور ان کی ویڈیو دیکھ رہے ہوتے. تو آنے والے زمانوں میں اس زمانے کے جو بھی بڑے شاعر ہوں گے وہ نکل کے آ جائیں گے سامنے، اور آنے والے زمانے میں آئندہ گاہ جو ہے وہ انہیں سنیں گے بھی صحیح اور انہیں بسر بھی کریں گے اور یاد بھی رکھیں گے. سر جی اچھا سر، ہماری شاعری میں زیادہ تر رونا دھونا زیادہ ہوتا ہے. مطلب اب میں کیونکہ میں پرسنلی طور پہ یہ سمجھتی ہوں کہ نا امیدی پھیلانا ہمارا سمجھیں کہ 50% شاید تو یہ کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ بس مر جاؤ، خودکشی کر لو، تباہ ہو جاؤ، برباد ہو گیا، محبوب چلا گیا تو بس جی زندگی ختم ہو گئی. اور جناب لیکن سر آپ کہیں کہ ایک محبت اور وہ بھی ناکام محبت، لیکن اس سے کام چلایا جا سکتا ہے. آپ نے امید کا بیان دیا. تو سر یہ جو پازیٹیوٹی ہے یہ کہاں سے آئی آپ کے اندر؟ دیکھیے میں شروع سے ہی پازیٹیو آدمی ہوں اور یہ میری تربیت کا حصہ ہے. میں کسی کمپٹیشن میں نہیں پڑھتا. میں چھوٹا سا تھا، میرے کلاس فیلو کا رزلٹ آیا، وہ فیل ہو گیا. میرے بہت اچھے نمبر تھے، غالباً 5ویں کلاس میں ہم تھے. تو وہ لڑکا جب آیا مجھے ملنے کے لیے تو میں ایسے بڑے فخر انداز میں اسے کہہ رہا تھا کہ تم فیل ہو گئے اور میرے اتنے نمبر آئے ہیں. تو میرے والد صاحب جو ہے وہ اللہ انہیں غریق رحمت کرے، وہ بڑی عزت والی شخصیت تھے. ان کے پاس بڑی وزڈم تھی، بڑی حکمت تھی. مجھے سائڈ پہ لے جا کے کہا بیٹا ایسی خوشی جس کے اظہار سے کسی کو تکلیف پہنچے ایسی خوشی کو نہ رکھے. یعنی میرے باپ نے مجھے یہ سمجھایا کہ خوشی پر فخر کرنا نہیں چاہیے. ہو سکتا ہے کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہو، اللہ کا آپ شکر ادا کریں. ٹھیک. دوسرا، میری ایکسائٹمنٹ بھی نہیں ہے مجھ میں یہ بھی نہیں ہے. یہ زمانہ ہے سیلف برانڈنگ کا زمانہ ہے. کئی شاعر ایسے دیکھے ہیں جو آپ کو بیٹھے بیٹھے 15 منٹ میں آپ سے جو گفتگو کریں گے وہ اپنی برانڈنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ فلاں لڑکی اس نے پہچانا، اچھا فلاں شاعر، اچھا یہ ہے، میرے اتنے ویور ہیں، میرے فلاں. یہ برانڈنگ ہے. برانڈنگ کی ضرورت نہیں ہے. برانڈنگ جو ہے آپ کی خود کریں نا، برانڈنگ آپ خود کرتے پھر رہے ہیں. جیسے وہ ایک لطیفہ ہے کہ کسی شاعر نے کہا دوسرے سے، کہتا یار وہ اتوار والے دن آنا میرے پاس اور بیٹھ کے میری باتیں کریں گے. تو یہ جو ہے نا باتیں کرنا، بھائی دوسرے کریں، آپ اپنے منہ سے کہیں کہ جناب میں یہ اور میں وہ فلاں، یہ فضول بات ہے. تو الحمدللہ مطلب میں کچھ سیلف برانڈنگ والا آدمی بھی نہیں ہوں. اللہ نے نیگیٹیوٹی بھی نہیں دی اور امید بھی بہت ہے مجھ میں کہ اس نے مجھ میں ایک امید کھلا رکھا ہے تاکہ مجھ سے کسی اور کی خوشبو آئے. تو اللہ اردو والا شعر بھی سنا دیجیے نا اسی کے ساتھ. چاند چہرے مجھے اچھے تو بہت لگتے ہیں، عشق سے کروں گا جیسے اردو آئے. کیا بات ہے سر. کتنی لڑکیوں نے سر اس کے بعد اردو کا سبجیکٹ رکھ لیا تھا پتہ ہے؟ آپ تو کہتے چلے جاتے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ بہت لوگ سیکھ رہے ہیں اردو، بہت زیادہ. میں اس میں مجھے کہنا چاہیے کہ میں ریختہ میں گیا دلی میں، تو وہاں مجھے تقریباً 2 دن میں کوئی 150-200 کے قریب لڑکے لڑکیاں ملے. ٹھیک ہے. اور ان میں اکثریت ہندوؤں کی تھی اور وہ بچے بچیاں اردو اسکرپٹ سیکھ کے شاعری کر رہے تھے. اور آج بھی کیفیت ہے کہ اردو ایک ایسی زبان ہے، یہ درویشوں کی زبان ہے، یہ فقیروں کی زبان ہے. اس زبان میں ایسی کشش ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ یہ خواجہ اجمیر کے وہاں جو ایک دیگ بنتی ہے کہ اس دیگ میں آ کے جس کے پاس جو ہوتا ہے وہ ڈال دیتا ہے،
کوئی گھی ڈال رہا ہے، کوئی سبزی ڈال رہا ہے، کوئی چینی گڑ جو بھی ہے اس میں ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک طرف یہ چیزیں ڈل رہی ہوتی ہیں اور دوسری طرف سے پک کے وہ چیزیں نکل رہی ہوتی ہیں اور ان کا اتنی لذت ہوتی ہے. یہی لذت میں اردو زبان میں دیکھتا ہوں، ہر زبان کے لفظ، کیونکہ لفظ جو ہوتا ہے وہ اپنا پورا کلچر لے کے آتا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ انگریزی کے لفظ ہے وہ اپنا کلچر لے کے آئے، ہندی کے، عربی کے، فارسی کے، ہر زبان کے الفاظ اپنے ساتھ اپنا ماحول موسم لے کے آئے، اپنے مضامین لے کے آئے. تو اردو جو ہے اتنی سرمند زبان بن گئی ہے کہ اس سے محبت کرنے والوں سے محبت کی جا سکتی ہے، اور میں تو ان سے عشق کرتا ہوں. سر یہ ہماری نسل جو جذباتی نسل ہے سر، اگر اس بیچاری کا دل ٹوٹ جائے اس نسل کے، تو سر ان کو کیا کرنا چاہیے؟ کس طرح پازیٹیوٹی کی طرف آنا چاہیے؟ میں آپ سے اصل میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں. ہاں، کس طرح کیا راستہ اختیار کریں؟ بات یہ ہے کہ دل ٹوٹنا، دکھ ہونا، ٹھیک ہے. دکھ جو ہوتا ہے یہ ہمیں بہت کریٹو بناتا ہے. میں ایک پچھلے دنوں میں نے ایک حکایت پڑھی کہ ایک بزرگ تھے جو 2000 روپے لے کے یا اس سے کم و بیش پیسے لے کے لوگوں سے پیسے لیتے تھے اور کہتے تھے میں تمہیں رسول اللہ کی زیارت کروا دیتا ہوں، اور لوگوں کو زیارت ہو جاتی تھی. اس کے بعد جی ایک دن ان کی بیگم نے کہا کہ جی مجھے بھی زیارت کروا دیں. تو وہ کہنے لگے 2000 روپے دو. بیگم نے کہا کہ میں تو بیگم ہوں آپ کی اور میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں. کہتے تھے پیسے نہیں ہیں، زیارت ہو ہی نہیں سکتی. تو وہ بیگم جو ہے وہ اس پہ اتنی دکھی ہوئی، اس کا دل ٹوٹا. وہ ٹوٹے ہوئے دل سے اس نے دعا مانگی، کہا کہ یا اللہ اگر میرے پاس بھی پیسے ہوتے تو میں رسول اللہ کی زیارت کر لیتا. رات کو سو اس کو زیارت ہو گئی. اگلے دن اٹھ کے اس نے میاں سے کہا کہ دیکھا تمہیں پیسے میں نے نہیں دیے اور مجھے زیارت ہو گئی. تو اس نے کہا اصل میں پیسے جو میں لیتا ہوں میں ان کے اندر ایک دکھ کریٹ کرتا ہوں. پیسے لے کے بانٹ دیتے تھے لوگوں کو کہ انہیں وہ مجھے برا بھلا کہے، دکھی ہو جائے کہ یہ کیسا آدمی ہے جو پیسے لے کے زیارت کروا رہا ہے، پیسے لے کے زیارت کروا رہے. دکھ پیدا ہو جائے ان کے اندر. دکھ جو ہوتا ہے یہ آپ کے دل کو خالص بنا دیتا ہے. دکھی دل میں کدورت نہیں ہوتی، نفرت نہیں ہوتی. دکھ جو ہوتا ہے ٹھیک ہے. اچھا، اب جب دل اور زبان آپ کے ایک ہو جائے تو آپ پازیٹیو ہو جاتے ہیں. دکھ ہمیں جو بھی ملتا ہے وہ آپ کو کریٹو بناتا ہے، وہ آپ کو حوصلہ سکھاتا ہے. سیکھنا چاہیے. ہم لوگ چھوٹی سی بات ہوتی ہے اس پہ ہم پھٹ پڑتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. بھائی اسے صبر اسی لیے سکھایا گیا نا، واللہ مع صابرین، کہ صبر جو ہے یہ آپ کے دکھ کو آپ کی توانائی بنا دے گا. دکھ جب توانائی بنتا ہے تو وہ کریٹیوٹی میں اضافہ ہوتا ہے. آپ اس وقت شاعری کرتے ہیں. آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ دکھی ہیں آپ فوراً کوئی ورسیفیکیشن کریں، کوئی ایسے شعر لکھیں، محبوب نے دل توڑا اس کے خلاف ایک حجب لکھ دیں کہ یہ نظر اس کے ایسے اس نے یہ کر دیا ہمارے ساتھ. تو دوسرا راستہ یہ ہے کہ آپ صبر سے اسے اپنی طاقت بنائیں اور اسے شاعری میں جی. سر کل میری ایک انجینئر سے بات ہو رہی تھی، برتن میں ایک انجینئر تھا، تو وہ مجھے یہ کہہ رہا تھا کہ مطلب اردو شاعری سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ہم لوگ تو کریٹو لوگ ہوتے ہیں، ہم انجینئر ہوتے ہیں، ڈاکٹر ہوتا ہے، وہ بھی کوئی دوائی تیار کر لیتا ہے، کوئی علاج کر لیتا ہے. اردو میں تم لوگ مقالے لکھتے ہو، اردو میں تم لوگ شاعری کرتے ہو، پڑھتے ہو، اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اچھا، میں نے کہا کہ
میں نے کہا کہ نتیجہ میرے حوالے سے اگر تم پوچھو تو وہ یہ ہے کہ میرا کتھارسس ہوتا ہے، اور کئی لوگوں کے دکھوں کا کتھارسس ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی چیز ہم کہنا چاہتے تھے لیکن ہمیں مناسب الفاظ نہیں ملتے تھے، تو ہمیں آپ نے یہ مطلب اس طرح آپ نے بیان کر دیا تو ہمیں تسلی ہو گئی کہ ہم ہی اکیلے نہیں ہیں اس سفر میں، اور بہت سارے لوگ اس سفر میں مطلب یہ سب کچھ جھیل رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک حوصلہ بڑھتا ہے۔ تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا واقعی اردو جو انجینئر نے کہا کہ آپ لوگ کیا تخلیق کر لیتے ہیں، تو کیا اس کو کیا جواب دینا چاہیے؟ جی میں بتاتا ہوں، یہ بڑا اچھا سوال ہے، میں اس پہ کئی بار گفتگو کر چکا ہوں، پھر میں کوشش کرتا ہوں بات کرنے کی۔ دیکھیے انسان کے اندر بے شمار کیفیات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، خوش ہوتے ہیں تو یہ بھی ایک کیفیت ہے، بعض اوقات یہ کیفیات ملی جلی ہوتی ہیں۔ آج تو بے سبب اداس ہے جی، عشق ہوتا تو کوئی بات بھی تھی، بات پوچھی۔ انسان جو ہے اس کے اندر لاتعداد کیفیات ہیں، اور کیفیات جو ہوتی ہیں بعض اوقات ہمیں سمجھ آ جاتی ہیں کہ میں اداس ہوں، میں اداس ہوں، یہ کیفیت مجھے سمجھ آ گئی، یہ اس کا سبب کیا ہے وہ بھی پتہ چل جاتا ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کیوں اداس ہیں۔ بعض اوقات مختلف کیفیات جو ہوتی ہیں وہ ملی جلی ہوتی ہیں، ہمیں بالکل نہیں سمجھ آتی ہوتی کہ کیا ہے مسئلہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہم اس صورتحال میں کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں، ڈاکٹر ہمیں تھرمامیٹر لگا کے اسٹیتھوسکوپ لگا کے ہماری کیفیت نہیں بتا سکتا، ٹھیک ہے۔ اچھا، وہ کیفیت جو ہے اس سے صرف اور صرف شاعری جو ہے وہ ڈسکور کر سکتی ہے۔ مثلاً ایک کیفیت ہے جو ایک ملی جلی کیفیت کہ کوئی بندہ یاد بھی ہے اور بھولا ہوا بھی ہے، ٹھیک ہے، یعنی یاد بھی نہیں اور بھولا ہوا بھی نہیں، یوں سمجھ لیجیے۔ فراق گورکھپوری کا شعر مجھے یاد آ جاتا ہے فوراً کہ ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں اور ہم بھول گئے تجھے ایسا بھی نہیں، تجھے ایسا بھی نہیں۔ اس کیفیت کو ہماری اس شعر نے ڈسکور کر لیا۔ تو شاعری جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے کیفیات کو آپ سیٹل ڈاؤن کر سکتے ہیں، اور اس سے آپ اپنا نفسیاتی روحانی علاج کر سکتے ہیں۔ اچھا، شاعری، ہاں بالکل، شاعری ایسی چیز نہیں ہے جو ایک انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ جناب اس کا کیا فائدہ ہے، بھائی اس کا بڑا فائدہ ہے۔ دیکھیے قدیم یونان میں جو سبجیکٹ تھے اس میں یہ چیزیں پڑھائی جاتی تھی، لٹریچر پڑھایا جاتا تھا۔ ارسطو جیسا آدمی پیدا ہوا اس زمانے میں، یہ نہیں ہے کوئی معاشرہ جو ہے ادب کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہی وجہ ہے نا کہ یہ جو ایم سی کیوز ہمیں یاد کرائے جاتے ہیں، بچوں کو کرا رہے ہیں یاد، بچے ایم سی کیوز کو یاد کر لیں گے، لیکن ان کی جو ذہنی اور روحانی ایک تربیت ہے وہ کیسے ہوگی؟ وہ لٹریچر سے ہوتی ہے، اور لٹریچر کے بغیر تربیت نہیں ہو سکتی۔ تو ہمارے معاشرے میں یہ کانسیپٹ جو ہے اسے ختم کرنا ہوگا کہ آپ کو شاعری، ادب، ایون سارے فنون لطیفہ، میں نے صرف شاعری کے حوالے سے بات کی، میوزک ہے، میوزک جو ہے آپ سنیں، آپ کسی بھی الجھن میں کیوں نہ ہو، کوئی ایسا گانا، کوئی ایسا راگ آپ کے ساتھ کلک کر گیا ہے تو آپ تھوڑی دیر میں آپ بالکل آپ سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے، فریش ہو جاتے ہیں۔ سر یہ بتائیے، اب آپ سے بہت بھاری بھاری سوال کر لیے، اب تھوڑے ہلکے 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 پھلکے سوال کرتے ہیں۔ سر زندگی کو اگر آپ کو 3 لائنوں سطروں میں ڈیفائن کرنا پڑے تو کیا کہیں گے زندگی کے بارے میں؟ زندگی آپ کے لیے کیا ہے؟ زندگی میرے لیے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ زندگی کا مقصد جو ہے وہ محبت ہے اور محبت بانٹنا، بس یہ 3 باتیں ہیں۔ سر آپ نے اب تک کتنے کو محبت بانٹی ہے؟
میں تو سب کو محبت بانٹتا ہوں. لائن لگی ہے سر. پتنی نہیں ہوتی. میں نے ہاں لائن بس ختم ہی. بات نہیں ہے یہ بات. میں احمد ندیم قاسمی کا ایک شعر سناتا ہوں کہ دشمن بھی جو آئے تو میری چھاؤں میں بیٹھے, میں ایک گھنا واہ پیڑ سرے راہ گزر ہوں. تو میں تو اتنا واہ درخت واہ واہ. بنا لیا ہوا ہے, میں نے درخت بنا لیا ہوا ہے کہ میرا کام یہ ہے چھاؤں دینا. یہ تم جو مجھ سے صحیح ہے. محبت کا مول پوچھتے ہو تو میں یہ کس نے کہا پیڑ چھاؤں بیچتے ہیں. کیا بات پیڑ ہے, تو چھاؤں نہیں کیا بیچتا. بات. میں تو ہمارا کام ہی چھاؤں بانٹنا بالکل ہے اور بانٹتے رہتے ہیں انشاءاللہ. جی سر. وہ شکیل جازب صاحب نے آپ کے لیے ایک سلسلے دلداری بھی کوئی پروگرام کا سلسلہ شروع کیا ہے, وہ کیا ہے؟ سلسلہ دلداری کا سلسلہ نہیں شروع کیا. انہوں نے میری ہاں. غزلوں کا ایک انتخاب کیا تھا سلسلہ دلداری کا اچھا کے اچھا نام سے. میرا ایک اچھا شعر ہے اچھا. کہ چلتا رہنے دو ہاں میاں سلسلہ دلداری کا, دلداری عاشقی کا دین نہیں ہے کہ مکمل ہو جائے. مکمل ہو وہاں جائے. سے وہ واہ واہ واہ. ٹکڑا لے کے اچھا اچھا. سلسلہ دلداری کا تو ایک انتخاب کیا تھا جس میں انہوں نے 100 غزلیں میری سلیکٹ کی اچھا اور وہ اس میں چھاپی. اچھا سر, موت کا مقام آپ کی نظر میں کیا ہے؟ موت کا وہی نظریہ ہے جو کل نفس ذائقۃ الموت. پہلا تو ایمان میرا یہ ہے, اور دوسرا صحیح جو ہے ہے بالکل. غالب کہتا ہے نہ ہو مرنا تو جینے کا مزہ کیا. کہ اگر موت ہاں کا آپ کو یقین نہ ہو تو آپ ہاں زندگی ہاں. میں بالکل ریلیکس کر جائیں گے. اگر ہمیں پتا ہو کہ ہمیں مرنا ہی اچھا. نہیں ہے تو ہاں ہاں ہزاروں سال زندگی ہے, تو میں سوچوں ہاں گا ہاں. یار کالج میں جو میں روز جاتا ہوں پڑھانے کے لیے, تو چلے یار 200 سال بعد جائیں گے, 200 سال نیند کرتے ہیں. تو صحیح موت جو صحیح. ہے اس نے زندگی میں ایک فرق پیدا کیا ہوا ہے. یعنی ہاں. موت کو میں ایک حقیقت سمجھتا ہوں, لیکن ہوں ہمارے ہاں ہوں جو ایک بری بات پیدا ہو گئی ہے کہ کچھ لوگ جو ہوں ہے وہ موت کو آئیڈیالائز کرنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ ہوں. سوئسائڈل ٹینڈنسی ان میں پیدا ہو جاتی ہے. ہمارے کئی شاعروں میں پیدا ہوئی, انہوں نے خودکشی کی. اصل میں موت ہاں ہاں. ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی طرف اگر آپ 2 قدم بڑھائیں, تھوڑا سا اسے ہاں پیار ہاں. کی نظر سے دیکھیں, تو وہ ہاں ہاں. آپ کو اپنی باہوں میں لے جاتی ہے. اس کا طلسم اتنا ہے کہ آدمی اس سے نکل نہیں پاتا. لہٰذا یہ بات میں کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ موت پر ایمان ہے, لیکن موت کو ہم آئیڈیالائز نہیں کرتے. ہاں زندگی سر جو ہے ویسے وہ بہت دیکھا ہے. خوبصورت چیز ہاں ہے. بالکل سر. ویسے دیکھیں سر, جی اکثر شاعروں کی شاعری میں ہی ان کی مطلب موت کا ذکر اتنا ہوتا ہے, اور ان کے حالات زندگی کا جو بھی وہ لوگ لکھتے ہیں وہ ان کی زندگی پہ اپلائی ہو جاتا ہے. یہ کیا چکر ہے؟ جی جی, یہ بات حقیقت ہے کہ شعر جو ہوتا ہے یہ دعا ہوتا ہے. یہ صحیح. ہم سب کا کلیکٹیو نظریہ ہے. میرا بھی یہی نظریہ ہے. سیف الدین ہوں سیف نے کہا تھا کہ کہتے ہیں جس کو شعر دعا کا مقام ہے. ہوں شعر ہوں. جو ہوتا ہے یہ دعا ہوتا ہے, اور دعا بھی اچھا. ایسی جو مستجاب دعا ہوتی ہے. مثلا ہاں آپ اگر صحیح. اس میں اچھی بات کریں گے تو آپ کے ساتھ ہوں. اچھا ہو جائے گا. اگر آپ اس صحیح. میں بری بات کریں گے تو آپ کے ساتھ برا ہو جائے گا. جیسے ہوں میں بڑے عرصے سے یہ کہتا چلا آیا ہوں, ابھی پچھلے دنوں ہوں انڈیا کے ہمارے دوست ہیں, انہوں نے کنفرم بھی کیا اس بات کو. ایک شعر تھا اختر انصاری کا کہ یاد بازی ہوں عذاب ہے یارب, چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. اچھا, ہوں یہ شعر جو ہے کہنے والا آدمی ہو ہی نہیں ہوں. سکتا کہ اس کا حافظہ جو ہے وہ چھن نہ گیا ہو. میں انہیں ذاتی طور پہ ہوں. نہیں جانتا, انہوں نے بتایا کہ آخری عمر میں ان کا حافظہ چلا گیا تھا, کہ اس بندے نے اف. خود ہی دعا مانگی, اللہ سے کہا کہ چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. تو یہ اس طرح کے شعر نہیں کہنے چاہیے. دیکھیے غزل ہے ہوں یہ جیسے ہر بات اس میں کی جا سکتی ہے, لیکن ہوں. یہ احتیاط بھی ضروری ہے کہ ہمیں نیگیٹو صحیح. باتیں نہیں کرنی چاہیے.
نہیں لیکن کرنی شکیب چاہیے، جلالی نے بالکل صحیح۔ موت کو آئیڈیالائز کیا اور انہوں نے خودکشی کر لی. اس کے بعد آنس معین نے موت کو آئیڈیالائز کیا. مصطفیٰ زیدی سر، پہلے اب میری کہانی بھی سنائے گا کوئی اور، ٹھیک ہے نا. اسی طرح اپنا ایک نوجوان تھا قمر بشیر، اس نے خودکشی کی. ثروت حسین نے بھی کہا کہ کشش تو ہوتی ہے موت کے درندے میں. اب موت کے درندے میں انہیں جو کشش محسوس ہوئی اس نے انہیں کھینچ لیا. ایک بار انہوں نے ٹرین کے نیچے اپنے آپ کو دیا، بچ گئے، اور دوسری بار پھر دیا، پھر نہیں بچی. تو موت کو آئیڈیالائز نہیں کرنا چاہیے، موت کو ایک اٹل حقیقت سمجھ کے قبول کرنا چاہیے اور زندگی سے پیار کرنا چاہیے کہ زندگی جیسی چیز جو ہے وہ نہیں ہے دوسری. صحیح، بالکل صحیح. اچھا سر، آپ لوگوں کو اپنے دشمنوں کو آسانی سے معاف کر دیتے ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ کبھی برا کیا ہو؟ دیکھیے بات یہ ہے، مجھے غصہ آتا ہے لیکن میں کبھی منتقم مزاج نہیں، میں اس حد تک معاف کر دیتا ہوں کہ میں تعلق ہو جاتا ہوں. میرے دل میں کسی کے بارے میں کدورت نہیں ہوتی. لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں. کئی ایسے لوگ آئے جن کی میں نے تربیت بھی کی اور انہوں نے کوئی اچھا سلوک نہیں کیا، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. اللہ انہیں جزا دے، انہیں بہت مرتبہ دے. لیکن معافی مانگ کے بھی کئی لوگ آتے ہیں، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. 3-4 دفعہ ایک صاحب آئے، انہوں نے ڈباچہ بھی لکھوایا اور ان کا مسودہ بھی میں نے دیکھا، لیکن اس کے بعد کتاب چھپ گئی تو پھر ان کا وہی رویہ. اللہ ان کا بھلا. میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرا کام تو جو محبت دینا ہے میں دیتا ہوں. لیکن اتنا ضرور ہے کہ پلٹ کے آ ہی گئے ہو تو اتنا دھیان رہے، تمہارا دوست ہوں لیکن پرانے والا نہیں. پرانے والی بات نہیں ہوتی، وہ پرانے والی بات نہیں بنتی. تو ہاں، زیادہ تر میری طبیعت یہی ہے کہ میں معاف کر دیں. جی منتقل نہیں ہے. سر، آپ کو اگر کسی سے معافی مانگنی پڑے پھر آپ کیا، معافی مانگنا بہت بڑا کام ہوتا ہے، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ دیکھیے میں بالکل، مجھے اگر محسوس ہو جائے اور ہو جاتا ہے کہ میں نے یہ غلط کام کیا ہے تو میں معافی مانگ لیتا ہوں. بالکل مانگتا ہوں معافی. بلکہ میں بتانا چاہتا ہوں، ذاتی سی بات ہے کہ میں نے کبھی کسی مشاعرے میں کسی سے یہ نہیں کہا کہ مجھے اتنا نذرانہ چاہیے، اتنا پیسے چاہیے. ٹھیک، ایک وقت تھا، کچھ مسائل تھے، تو ابو دھابی ایک دوست نے ایک نشست رکھی اپنے گھر، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کتنے پیسے دیں گے. اچھا، حالانکہ مجھے ضرورت تھی، لیکن تھوڑی دیر بعد ہی میرے ضمیر نے ملامت کی کہ عباس تابش، یہ اللہ نے دی ہے شاعری، رزق بھی اللہ نے دیتا ہے، رزق ہنر اس نے دیا ہے تو رزق دنیا بھی وہی دے گا. تو میں نے ان سے معذرت چاہی، معافی چاہی کہ بھائی مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے. مجھے پوری دنیا کہتی ہے، کئی دوست کہتے ہیں کہ تو اعزازیہ نہ طے کر کے مارکیٹ خراب کر رہا ہے، لوگوں کو بتاؤ کہ ہمیں کیا پیسہ دیں. ہاں، میں بالکل نہیں مانگتا، کیونکہ مجھے اللہ جو ہے میری ضرورت سے زیادہ دیتا ہے اور میں اس کا بہت شکر گزار ہوں. سر، ہمارے یہاں معاشرے میں ٹرینڈ ہے، گلوکاروں کو دے دیتے ہیں لاکھوں روپے، اداکاروں کو دے دیتے ہیں، مراسیوں کو دے دیتے ہیں. سر، شاعروں کو دیتے ہوئے ان لوگوں کے لفافے سے 1000 روپیہ نہیں نکلتا، یہ کیا چکر ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہر چیز کی اسپانسرشپ ہوتی ہے. ہم جب یہ کہتے ہیں نا کہ گلوکاروں کو لاکھوں روپے دے رہے ہیں، وہ لاکھوں روپے اس لیے دے رہے ہیں کہ ان کو اسپانسرشپ مل رہی ہے. اب راحت فتح علی خان نہیں، دیکھیے میں ہر چیز نہیں ایسا نہ کریں، سارے لوگ ایک طرح کے نہیں ہوتے. مشاعرے پہ اسپانسرشپ اکٹھی کرنا بہت مشکل کام ہے. اب یہ ہے نا کہ دبئی میں ایک زمانے میں ایک مشاعرہ ہوتا تھا،
اب تو 4-5-6 مشاعرے ہو گئے. تو اسپانسرشپ تو وہی ہے، وہ تقسیم ہو گئی نا، یہ تو سامنے کی بات ہے. تو اسپانسرشپ جو ہوتی ہے وہ تقسیم ہوتی جا رہی ہے. اس کے لوگ جو ہے مشاعرہ اور شعراء کو بلاتے ہیں، ہمیں عزت دیتے ہیں، نذرانہ دیتے ہیں، محبت کرتے ہیں. تو میں تو اسے اس پہلو سے دیکھتا ہوں. میں یہ نہیں دیکھتا کہ انہیں اتنے پیسے مل گئے اور ہمیں نہیں دے رہے. نہیں، ایسی بات جی. اچھا سر، کوئی ایسا مدعا، آپ کے تو ماشاء اللہ لاکھوں مدعا ہیں، کوئی ایسا مدعا آپ کو ملا ہو جس میں آپ کی زندگی پہ کوئی گہرا نقش سب کیا ہو؟ کوئی ایسا کوئی ہے اس میں ماشاء اللہ آپ کی لائف گزری ہے ادب میں؟ دیکھیے، مدعا بے شمار ہے. اللہ نے بہت محبت کرنے والے. جی بالکل، وہ تو ہے سر، وہ تو پکی بات. فین کا لفظ استعمال نہیں کرتا، میں کہتا ہوں اللہ نے محبت کرنے والے بہت لوگ دیے ہیں، اور کئی محبت کرنے والے ایسے ہیں جن کا میری زندگی میں بہت دخل ہے، جو صرف محبت کرنے والے نہیں ہیں، میرے محسن ہیں، اور وہ بہت سے لوگ ہیں. مثلا خالد احمد سے بات شروع کر لیتے ہیں. تو ان سے میں نے شاعری سیکھی، زندگی سیکھی. تو وہ انہوں نے مجھے اتنی محبت دی کہ میں آج بھی اس محبت سے سرشار ہوں. محبت کو دیکھیے، میں کبھی میں یہ دنیا بار بار کہتا ہوں، محبت کو میں نہیں سمجھتا، محبت کو میں احسان سمجھتا ہوں. تو اگر آپ کو محبت دے رہا ہے تو وہ آپ کو احسان کر رہا ہے، اور احسان کا بدلہ جو ہوتا ہے وہ شکر گزاری ہوتا ہے، مشکور ہونا ہوتا ہے. یہ چیز ہوتی ہے. خالد کے بہت لوگ ہیں، نام لیا کی طرح ہے، اور اس کی بھی بہت محبت، اس کو میں نے اسے بہت محبت کی. ہے دبئی میں فرحان واسطی ہیں، ڈاکٹر عبداللہ ہیں، نیر آپا ہیں، اور ایک لمبی قطار ہے دوستوں کی پوری دنیا میں جو مجھے بلاتے ہیں، محبت دیتے ہیں اور نوازتے ہیں. ایک واقعہ آ گیا. کوئی ایسا عام سا واقعہ، عام مدعا کا واقعہ میں جاننا چاہتی ہوں. یہ تو بڑے بڑے لوگ ہیں نا جو آپ کے ساتھ. وہی مجھے یاد آ گیا کہ میں 1996 میں پہلی بار مجھے محبوب سلیم جعفری نے جشن سپاس میں مجھے دبئی بلایا. وہاں میں نے جب وہ کلام سنایا تو آخر میں وہ شعر سنایا، ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش. میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے. میں اشارہ پڑھ کے نیچے اترا تو ایک نوجوان آیا، گلے لگ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا. تو میں پریشان ہو گیا تھوڑا سا. میں نے کہا یار یہ شاید میرا اور میں اسے پہچان پا رہا ہوں، تو کیا بات ہے. تو خیر وہ جب ہچکیاں لے کے 2-3 منٹ کے بعد اس نے اپنے آپ سنبھالا. میں نے اسے تسلی دی تو وہ کہنے لگا آپ پریشان نہ ہو، آپ مجھے نہیں جانتے. مسئلہ یہ ہے کہ پچھلے دنوں ماں کا انتقال ہو گیا فیصل آباد میں، تو میں اس کے جنازے میں نہیں جا سکا، اور اس دکھ کو میں اس طرح آپ کے شعر کے ذریعے بسر کرتا رہا. میں پڑھتا رہا شعر، اور میرا کتاب ہوتا رہا اس غم میں. غم میرے ساتھ ہم آن ہو گیا شعر کے ذریعے. خیر اس نے مجھے کہا کہ آپ کہاں ٹھہرے ہوئے؟ تو میں نے کہا ہوٹل ہے، میں وہاں ٹھہرا ہوا ہوں، یہ روم نمبر ہے. آپ کتنے بجے ملاقات ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا میں نے صبح 10 بجے وہاں سے نکل جانا ہے، دوستوں کے ساتھ گھومنا ہے. کیونکہ آپ نے ملنا ہے تو 10 بجے سے پہلے پھر ہم نکل گئے. وہ نہیں آیا. جب میں واپس آیا تو کاؤنٹر پہ ایک لفافہ پڑا ہوا تھا عباس تابش کے نام کا. تو وہ میں لے گیا، تو میں کھولا، اس میں ایک خط تھا اور 2000 درہم تھے. وہ خط اسی کا تھا. اس نے کہا کہ میں اس لیے آپ کے جانے کے بعد آیا، مجھے لگتا تھا کہ آپ یہ نذرانہ قبول نہیں کریں گے. نہ میں اپنا فون نمبر لکھ رہا ہوں، نہ میں اپنا نام لکھ رہا ہوں، نہ میں اپنا ایڈریس لکھ رہا ہوں.
بس میں اس شعر کا اجر نہیں دے سکتا کہ اس شعر نے مجھے اس رات کتنا سہارا دیا جب میری ماں دنیا سے چلی گئی. تو اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں. یہ مجھے یاد آ گیا اگر کہیں وہ سن رہا ہو. بڑی بات ہے. جی جی بالکل. اچھا سر یہ بتائیے کہ خواتین شاعرات کے مستقبل کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ہمارے ہاں خواتین شاعرات کم ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ جب کوئی خاتون شاعری شروع کرتی ہے اس کی مشکلات جو ہوتی ہیں وہ ایک مرد کی نسبت 1000 گنا زیادہ ہوتی ہے. بالکل. اس کے لیے بہت مشکلات ہیں. ہم جتنا بھی کہیں کہ ہمارے ہاں خواتین کو آزادی اظہار ہے سارا کچھ ہے. دیکھیے سب سے پہلی بات جو ہے بڑا افسوسناک بات ہے کہ کوئی شاعرہ شاعری شروع کرتی ہے تو پہلی بات تو یہ کہ یہ خود نہیں لکھتی. ٹھیک ہے نا. کسی مرد کے بارے میں کوئی نہیں کہے گا کہ یہ خود نہیں لکھتا. ٹھیک ہے نا. بہت کم ہوگا. لیکن ہر شاعرہ جو بھی آتی ہے اس میں لیکن جو شاعرات ہوتی ہیں وہ اس سارے اس میں سے اس جنگ و جدل کو برداشت کر کے وہ آگے نکلتی ہے اور اپنا کام پیدا کرتی ہے. ایسی کئی شاعرات ہیں. میں اس لیے نہیں کہا کہ ناراض ہوتے ہیں لوگ تو ایسے شاعرات موجود ہیں اور میں ان کا احترام کرتا ہوں. صحیح. تو سر یہ بتائیے کہ نظم ہمارے ہاں زیادہ پنپ رہی ہے آج کل یا غزل؟ دیکھیے جی غزل زیادہ لکھی جا رہی ہے. ہر قوم زیادہ لکھی گئی ہے. نظم ہے اس کے بارے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ نظم جو غزل کے شاعروں میں ہوتی ہے جیسے میں اور طرح اس بات کو کرتا ہوں کہ وہ نظم جس کے بیک گراؤنڈ میں غزل کا گہرا مطالعہ ہو اس کی نظم میں ایک ایسا آنگ ہوتا ہے کہ وہ نظم ہے وہ زیادہ اثر رکھتی ہے. اس کی اثر پذیری بہت زیادہ. اچھا اقبال سے آپ شروع کر لیں. اقبال کی نظمیں لوگوں کو یاد ہے. راشد مجید امجد فیض احمد فیض اختر حسین جعفری یہ مشاعر کی نظمیں جو ہے لوگوں کو نظموں کی نظمیں یاد ہیں. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کی نظموں میں بھی وہ لیریکل کوالٹی ہے جو غزل میں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ غزل ہی وہ لکھتے ہیں نظم میں نہیں. ایسی بات نہیں. لیکن کی دہائی میں ایک ایسا گروپ آیا جنہوں نے لیریکل کوالٹی کو نظم سے مائنس کر دیا. اچھا. اور نظم لکھی وہ افتخار جالب کی سربراہی میں ایک لمبی قطار ہے شاعروں کی. لیکن اس میں بھی 2-3 لوگ ہیں جو آگے جا سکے. مثلا عبدالرشید کی نظم ہے اس میں اس کا ایک اپنی لیریسزم ہے وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے. وہ غزل کا لیریسزم نہیں ہے. وہ نظم مجھے بہت پسند ہے. کسی طرح سرمت صحرائی ہے ان کی نظم مجھے بہت پسند ہے. ٹھیک ہے. کسی طرح افضال احمد سید ہے. افضال احمد سید کی بیک گراؤنڈ میں غزل کی بڑی اور فارسی روایت کی پوری ٹریننگ ہے. تو جتنے بھی غزل کے مزاج خان ہیں وہ جب نظم آتے ہیں تو ان کی نظم جو ہے وہ بھی بہت کمال ہوتی ہے. ورنہ لفظوں کا ذہن تو کاغذوں پہ بہت لگایا گیا ہے. کتابوں کی کتابیں لکھی گئی ہیں تو نظموں سے ایک لائن بھی کہیں نہیں گئی. میں کہتا ہوں وہ شاعری کیا جو کاغذ پر رہے اور اس کاغذ سے آگے سفر نہ کرے. سفر کرنا شاعری. کیا بات ہے. کیا بات ہے. اچھا سر یہ بتائیے کہ ہمارے ہاں جب شاعر کی کتاب چھپتی ہے تو ایون فرینڈز بھی اکثر یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ جی ہمیں تو آپ سے گفٹ چاہیے اور آپ آٹوگراف دے کے گفٹ کریں ہمیں کیونکہ شاعری کو خریدا نہیں جا سکتا. یہ ہے وہ ہے. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ آپ اگر شاعر کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کی کتاب خریدنی چاہیے اور خرید کر تحفے میں دینے کی عادت ڈالنی چاہیے. کیا خیال ہے آپ کا اس کے بارے میں؟
بالکل میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. کتاب کو پروموٹ کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ دوست احباب کو بھی چاہیے کہ وہ کتابیں خریدیں اور خریدنے ہی آگے دوستوں کو بے شک لینے دیں. اور اگر دوست اپنے شاعر کے دوست ہی کتابیں خریدنے لگ جائیں تو میرا خیال میں پروموٹ ہو سکتی ہے. لیکن بدقسمتی سے ہر آدمی یہی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ کتاب جو ہے وہ ہمیں تحفتاً دیجیے. یہی تو مصیبت ہے کہ ہر کوئی اب ناراض بھی ہو جاتے لوگ. شاعر نے اتنا خون جگر اس میں ڈالا ہوتا ہے اور آپ اٹھا کے ملک میں لے جاتے ہیں اور پھر اس کو ٹھیک ہے تعریف کرتے ہیں. کچھ لوگوں کا ناراض ہونا کیونکہ سر شاعروں کے جو مالی حالت ہے نا اس کی وجہ سے مطلب جنہوں نے صرف شاعری پہ گزارا کیا تو مطلب آپ کی تو بات اور آپ پروفیسر بھی تھے اور جو بھی تھا لیکن جو صرف شاعری کو اپناتے ہیں تو سر ان کی زندگی تو مشکل ہو جاتی ہے نا اس طرح. بالکل کتاب چھپنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اور ایسا کچھ ہونا چاہیے کہ جو جنون شعراء ہیں ان کی کتابیں چھپ. بہت ادارے ہیں جو ایوارڈز وغیرہ دیتے ہیں کتابوں کو اس سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ کتاب کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. جیسے ہے جیسے بیاس گروپ جو ہے وہ خالد احمد ایوارڈ دیتا ہے. جیسے طارق قاسمی ایوارڈ شروع ہوا ہے. پھر اسی طرح یونائٹیڈ بینک والے جو ہیں وہ بھی کتابوں پر ایوارڈ دیتے ہیں. تو اسی طرح ایوارڈز کا سلسلہ ہے اگر اس کو بڑھایا جائے اور اس کی کریڈیبلٹی جو ہے اس کو برقرار رکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں اس سے بھی کتاب معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ سر اپنوں کو نوازا جاتا ہے زیادہ تر. اب آپ نے ڈانٹے گا نہیں لیکن میرا یہ خیال اپنوں کو زیادہ نوازا جاتا ہے. خیر دیکھیے بات پتہ اتنی بھی اندھیر نگری نہیں ہے کہ اپنوں کو نوازا جائے. اپنے جو ہوتے ہیں وہ زیادہ تر کمزور لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو کوئی نہیں ایسی بات نہیں ہے. تمام میں ناکامیوں سے کام لیا بھی کا مصرع ہے. میں نے ناکامیاں بہت دیکھی ہیں زندگی میں. میں نے کبھی بھی کسی ناکامی پر یہ نہیں سوچا کہ فلاں کی وجہ سے میں ناکام ہو گیا. میں نے ناکامی کی جسٹیفیکیشن نہیں ڈھونڈی, بالکل نہیں ڈھونڈی. ہمارے ہاں بچے کے نمبر کم آتے ہیں نا تو ماں باپ کہتے ہیں بیمار ہوتا تھا. ایک بچے کے نمبر کم آئے وہ کہتا ہے کہ میرے پیپر کسی اور کے نام لگ گئے اس لیے میرے نمبر کم. تو یہ غلط رویہ ہے. دیکھیے ناکامی کو جو آدمی تسلیم کر لیتا ہے, میں نے ہمیشہ ناکامیوں کو تسلیم کیا ہے. میں جب بھی ناکام ہوا میں نے یہ نہیں کہا کہ میں کی وجہ سے ناکام ہوں. نہیں, میرے اندر خامی تھی, کوتاہی تھی. میں نے اسے خود کو ذمہ دار ٹھہرا کے جب دوبارہ کام شروع کیا تو میں کامیاب. ناکام ہونے والے جب اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے. شکست کو تسلیم کرنا چاہیے. شکست کا جو نشہ ہوتا ہے اگر اس نشے میں آدمی آ جائے تو اسے فتح جلد نصیب ہوتی ہے, وہ فتح یاب ہو جاتا ہے. تو کوشش کرنی چاہیے کہ سر یہ بتائیے کہ شاعری ایک ادب ہے, ایک مشاعرہ ہے. کچھ چیزیں ہم جو ہے شاعری ادب کے لیے کرتے ہیں, کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو مشاعرے میں ہی کرتی ہیں. تو بعض شاعر اپنی مطلب میں کسی کا نام تو نہیں لے رہی لیکن وہ جب اسٹیج پر آتے ہیں یا کچھ خواتین بھی ایسی ہیں کہ تو مجمے کو دیکھ کر
میں کیا کہوں اب مطلب ادب والی شاعری نہیں کر پاتے جس کو جیسے ادب کیا مطلب شاعری نہیں ہوتی سر وہ تو بس ایک تماشا ہوتا ہے ایک کیا کہنا چاہیے مجھے سمجھ نہیں آ رہی لیکن پھر وہ اس کو شاعری کسی طور پہ نہیں کہا جا سکتا. آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہمیں اسٹیج ہم جب اسٹیج پر بیٹھے ہیں تو ہم ایک نمائندہ ہیں اردو ادب کے نمائندہ بیٹھے ہیں ہمیں لوگ آئیڈیلائز کر رہے ہیں اگر ہم ہی لپٹنے جھپٹنے کی باتیں کریں گے اس پہ بیٹھ کر ہم ہی نئی نسل کو یہ بتائیں گے کہ جی مجھے کال کرو مجھے یہ کرو مجھے وہ کرو تو سر مجھے یہ بتائیے کہ ہمارا مقام کیا ہے ان کی نظر میں ہم کیا صحیح کر رہے ہیں ان کے ساتھ کہ ہم مجموعے کی لیول پہ آپ کی شاعری کرنا شروع کر دیں یا ان کو اپنے لیول پہ لے کر آئیں یہ زیادہ بہتر ہے. دیکھیے بالکل اچھا سوال ہے اس پر میں بہت بار بات کر چکا ہوں. دیکھیے اجلت بہت ہے فیس بک نے سب میں ایک اجلت پیدا کر دی ہے. پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ غزل پر محنت کرتے تھے. جیسے مجھے یاد ہے کہ میں 3 مہینے بعد جب فنون چھپتا تھا تو ہم قاسمی صاحب کو ڈرتے ڈرتے غزلیں دیتے تھے اور یہ ڈر ہوتا تھا پتہ نہیں اگلے شمارے میں غزلیں معیار میں پوری اتریں گی یا نہیں اتریں گی چھاپیں گے یا نہیں چھاپیں گے. ٹھیک ہے نا. اچھا ایک چھلنی تھی ایک معیار تھا جس سے گزر کے ہم لوگ جاتے تھے. جو بھی لوگ ہیں قیام پاکستان کے بعد بیشتر لوگ وہ ہیں جو فنون کی چھلنی سے چھن کے گئے ہوئے لوگ ہیں. مجھے حبیب جالب کا جملہ یاد ہے تو وہ ایک دفعہ پاک کے بیٹھے ہوئے کہہ رہے تھے کہتے دیکھیں ہم تو 17 شعر لکھ کے قاسمی صاحب کو بھیج دیتے ہیں تو وہ انہیں شعر کو انتخاب کر کے جب غزل چھاپتے ہیں 5 6 7 شعر کی غزل ہوتی ہے اور ہمارا نام ہو جاتا ہے کہ کیا غزل ہے. شعر ہمارے ہی ہوتے ہیں لیکن وہ کمزور نہیں چھاپتے. ٹھیک ہے نا. اچھا اب جو ہے وہ چھلنی ہے چھلنی نہیں ہے. اب فیس بک ہے ایک وال ہے جس پہ ہم سب جو ہیں جو لکھتے ہیں کچا پکا وہ لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب تو کام بھی ہو گیا ہے آپ غزل لگائیں تو لوگ جو ہیں جو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ زحمت ہی نہیں کرتے وہ آپ کا نام ہٹا کے اپنا نام لکھ کے غزل چلا دیں گے. کام فیس بک پہ ہو رہا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں صرف سوچنا پڑے گا کہ کوئی معیار جو ہے یہ بالآخر بنانا پڑے گا. اب مجھے خوشی اس بات کی ہو رہی ہے آج کل میں بڑا ایک چیز سے خوش ہوں میں شیئر کرنا چاہتا ہوں. فیس بک پر خاص نسل جو ہے اس نے اپنا ایک رنگ جمایا ہوا تھا اور جو لوگ جن سے ادب کا اعتبار ہے شاعری کا اعتبار ہے وہ فیس بک پر نہیں آتے. آج آپ دیکھیں افتخار عارف آپ کچھ فیس بک پہ نظر آئیں گے. افتخار عارف آن لائن آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. مشاعرہ بھی پڑھ رہے ہیں انٹرویو بھی دے رہے ہیں. کل شکیل جازب کی کتاب کی تقریب رونمائی کی اکیڈمی ادبیات نے تو اس میں زیادہ قاسم ہے اسی طرح جتنے بھی ہمارے مقتدر شعراء ہیں شاعرات ہیں وہ سب اس پر سوشل میڈیا پر دکھائی دے رہے ہیں. کیا ہوا کہ سوشل میڈیا پر معیار جو ہے وہ ایک آ گیا سامنے. اب لوگ جو ہے وہ دیکھیں گے معیاری چیز کیا ہے انہیں تو چیز مل ہی نہیں رہی. اب تو سارے آ گئے تو معیار بن جائے گا. اچھا اگلی بات آپ کے سوال کا حصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے 2 صورتیں ہوتی ہیں. ایک صورت ہوتی ہے کہ آپ مجمع کی سطح پہ اتر آئیں اور دوسری صورت ہوتی ہے کہ مجمع کو آپ اپنی سطح پر لے جائیں. ہمارے ہاں لائبریریز کیوں کم ہو گئی کیونکہ پہلے محلے میں ہر محلے میں ایک لائبریری ہوا کرتی تھی
جس سے بچے استفادہ کرتے تھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ٹرینڈ ختم ہوتا گیا، کتب بینی ختم ہوتی گئی، جبکہ مغربی ممالک میں آج تک لوگ نئی ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود کتابیں پڑھتے ہوئے ٹرینز میں، بازاروں میں نظر آ رہے ہوتے ہیں، باغوں میں. تو سر یہ کیا وجہ ہے ہمارے ہاں کتب بینی کے زوال کا کیا سبب ہے؟ دیکھیے، باہر کے ہمارے ہیں وہ سوشل میڈیا کی گزار کے سمجھ چکے ہیں، یعنی سیٹل ہو چکے ہیں کہ سوشل میڈیا کو کتنا یوز کرنا ہے. صحیح. ہم لوگ ابھی تک نہیں سمجھ پائے، ہم اسی سے یوز کر رہے ہیں. اب جیسے کرونا کے دنوں میں سوشل میڈیا کا استعمال بہت کیا گیا اور کیا گیا نیگیٹیوٹی پھیلانے کے لیے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اب کتابیں آپ کو ایک ڈیوائس میں مل گئی ہیں. ہمارا ایجوکیشن سسٹم بھی جو ہے کرونا کے بعد تو بالکل ہی آن لائن ہو گیا ہے یا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو باہر کی دنیا میں بھی ایسا ہی ہے کہ اسٹوڈینٹس جو ہیں وہ لیپ ٹاپ پہ ہی ان کو سب کچھ میسر ہے، اسی پہ پڑھتے ہیں اور اسی میں سارا سلسلہ ہونا ہے. لیکن اس میسج سے میں تعلق رکھتا ہوں، ہمیں تو کتاب کا ایک لفظ محسوس ہوتا ہے. کتاب جب تک نہ ہو تو ہمیں پڑھنے کا مزہ نہیں آتا. میں شاعری پڑھوں یا جو بھی پڑھوں وہ کتاب کے بغیر نہیں پڑھ سکتا. اس لیے میں نے اپنی لائبریری بنائی ہوئی ہے، میں اپنی کتابیں پڑھتا ہوں اور بہت انجوائے کرتا ہوں. جہاں تک یہ سوال ہے، کتاب جو ہے یہ ختم نہیں ہوگی. ابھی ہمیں سوشل میڈیا کا بخار جیسے جیسے کم ہوگا، کتاب جو ہے وہ پھر آئے گی. کتاب میں کبھی مایوس نہیں ہوا، کیونکہ کتاب کے بغیر زندگی نہیں ہے. لائبریری ہوں گی اور اس کی صورت اور بن جائے گی، لیکن کتاب ہر صورت میں شائع بھی ہوگی اور پڑھی بھی جائے گی. بلکہ ایک بات اور میں تھوڑی سی اسی حوالے سے کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، ہم چونکہ شاعری کی دنیا کے لوگ ہیں، جب کوئی نوجوان آتا ہے وہ کچھ شاعری اچھی کرتا ہے اور ہمیں پڑھنے کو اس کی چیزیں سننے کو ملتی رہتی ہے، تو آخر میں یہی کہتے ہیں جب پوچھا جاتا ہے اس کے بارے میں کہ یہ کیسا شاعر ہے، تو میں یہی کہتا ہوں کہ بھائی جب کتاب آئے گی تو کلیکٹیو ہم دیکھیں گے کہ اس کی کیا ورت بنتی ہے. دو غزلیں سن کے کسی کے بارے میں مقام کا تعین کرنا جو ہے وہ مشکل ہے. سوشل میڈیا پر جتنا بھی جو کچھ بھی ہو جائے، لیکن اس مقام کا تعین نہیں ہو سکتا. کتاب سے ہی تعین ہوگا. جب کتاب آئے گی، جس نوجوان کی آئے گی اس کے بارے میں ہم بات کریں گے. بالکل صحیح. چلیں سر، اب پروگرام کے اختتامی لمحات ہیں. آپ ہماری نوجوان نسل کو کوئی پیغام دینا چاہیں تو ضرور دیجیے پلیز. دو باتیں ہیں. بات یہ ہے کہ اجلت چھوڑ دیں، جلد بازی جو ہے اسے ختم کر دیں. جلد بازی اگر آپ ختم کر دیں گے، ٹھہر ٹھہر کے سوچ سمجھ کے پڑھیں گے، لکھیں گے تو آگے جائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ بڑوں کا احترام جو ہے وہ بہت ضروری ہے. تیسری بات یہ ہے کہ شاعری جو ہے یہ ہنر ہے اور اس سے بات سیکھنا چاہیے. ہمارے بہت سے شاعر سمجھتے ہیں پیدائش کے طور پر ہم شاعر ہیں، اور سیکھنا چاہیے، اور سیکھ کر ہی ہم جو ہے کسی فن کو آگے بڑھا سکتے ہیں. اور اگلی بات جو ہے ہمیں دیکھیے ہر شخص سر آپ کی آواز کر کے وہاں آیا ہے. سر آپ کی آواز کٹ رہی ہے. صحیح طرح دوبارہ سے بولے. ہاں جی. ہاں، میں کہتا ہوں کہ ہمیں نوجوانوں کو سیکھنا چاہیے
صبر کرنا چاہیے, انتظار کرنا چاہیے. ہر شخص جو جس مقام پہ ہے وہ ایک لمبا سفر طے کر کے آیا ہے. اگر سے نوجوان چاہے گا کہ میں اس کی جگہ پہ کھڑا ہو جاؤں تو یہ بالکل ایسی خواہش ہوگی جیسے بچہ گھر میں باپ کا جوتا پہن لیتا ہے, اس کا کوٹ پہن لیتا ہے, چھوٹا بچہ صرف یہ بتانے کے لیے کہ میں بڑا ہو گیا ہوں. میں رات اندو کا واقعہ سنا کے آپ کی اجازت چاہوں گا کہ ایک مشاہدے میں ایک نوجوان نے پیچھے سے جملہ کسا تو رات صاحب رک گئے. انہوں نے کہا میں دیکھ رہا ہوں تم وہاں سے مجھ پر جملے بازی کر رہے ہو, جہاں بیٹھے ہو وہاں آنے میں مجھے 2 منٹ لگیں گے, لیکن جہاں میں ہوں یہاں تک تو میں آنے میں 45 برس چاہیے, 45 برس چاہیے. نئی نسل جب یہ سوچ لے کہ ہمارے جو سینئرز ہیں جو یہاں پہنچے ہیں تو محنت کر کے پہنچے ہیں, ہم یہ اپنی جگہ بنانی ہے اور محنت کر کے پہنچنا ہے. یہ بات ہے نہیں, شارٹ کٹ چلتے نہیں ہیں, بالکل نہیں چلتے. دیکھیے ہر آدمی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے الگ جگہ بنائی ہوئی ہے. یہ کیا یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ ایک شاید ایک چوٹی پہ بیٹھا ہے, بس یہی آخری چوٹی ہے, اسے ہٹائیں گے تو پھر یہاں آئیں گے. ہو سکتا ہے اللہ نے جو کوشش کر رہا ہے اس سے بلند چوٹی بنائی ہوئی ہے, کا اپنا مقام ہے. یہ گلیکسی آف پوئٹس ہے, اس میں صبر سے تحمل سے کسی بھی نیگیٹو پڑھے بغیر لکھتے رہے اور انشاءاللہ وہ ضرور زندگی میں. میں بہت شکر گزار ہوں اعجاز حسین پیارا صاحب کا, سائمہ آپ کا اور جذبہ نیوز کا کہ آپ لوگوں نے مجھے یہ عزت دی, میری باتیں سنی اور یہ یورپ کے لوگوں سے ہم کلام ہونے کا موقع دیا. بہت شکریہ. یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم آپ کے دور میں جی رہے ہیں. سچی بات ہے کہ ہمیں وہ دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ جو شاید اگلی نسلوں کو نہ ملے. اللہ خیر کرے گا. سلامت رہیے اور اسی طرح محبت بانٹتے رہیے اور آسانیاں پیدا کرتے رہیے. زندگی میں آسانیاں پیدا کریں. تو ناظرین اب ہم اجازت لیتے ہیں. آپ مجھے پوری امید ہے کہ آپ نے عباس تابش صاحب کی باتوں سے بہت کچھ عکس کیا ہوگا, بہت کچھ سیکھا ہوگا, کیونکہ یہ ہمارے استاد جو ہیں. شاعری تو آپ نے ان کی بہت سنی, میں نے اس لیے شاعری پہ زور نہیں دیا کیونکہ ان کے شعر تو ازبر ہیں, لیکن جو یہ اندر سے ہیں, جو شخصیت ان کی شعر بناتی ہے, جو ان کی شخصیت کھوکھلی نہیں ہے. دراصل میں یہ دکھانا چاہتی ہوں کہ شاعر اندر سے کھوکھلا نہیں ہوتا, وہ صرف ردیف قافیے کا محتاج نہیں ہوتا, اس کے اندر ایک پورا زمانہ ہوتا ہے اور اس زمانے کو بسر کر کے وہ آپ تک پہنچتا ہے. اس کی عزت کیجیے, اس کی توقیر کیجیے اور اس کی راہ پر چلتے ہوئے اگر آپ نے آگے قدم رکھنے کی کوشش کی تو ادب کے ساتھ کیجیے اور اپنے استاد کا احترام کبھی مت چھوڑیے. بہت شکریہ.